हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इविल लव। और इस नॉवल के राइटर का नाम है वेनिसा डोल। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपने न्यू नॉवल की तरफ। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। ये एक खंडरनुमा जगह है जहाँ चारों तरफ खामोशी और अंधेरा का पहरा है, जहाँ ना कोई इंसान ना कोई चरिंद परिंद दूर दूर तक नजर आता। वहीं इस खंडरनुमा जगह के अंदरूनी हिस्से में कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज़ इस मंजर को और खौफनाक जाहिर करती है। फिर अचानक ही इस खामोशी में किसी गाड़ी की आवाज़ से खलल पैदा होता है। वो गाड़ी एक झटके से खंडर के बाहरी हिस्से में रुकती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसमें से कोई 5 फीट 6 इंच का शख्स निकलता है, जिसने जीन्स की पैंट के ऊपर डार्क ब्लू रंग की हुडी पहनी होती है, जबकि चेहरा भी इसी में छुपा होता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर खंडर के अंदरूनी हिस्से की जानिब कदम बढ़ाता है, जहां इसका एक आदमी किसी को कुर्सी से बांधकर बुरी तरह इसके हाथ पर ब्लेड से कट लगा रहा था। वो इसे देखकर ब्लेड रखकर इसके सामने आता है। बॉस, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे बुला लेते। उमर उसे देखकर कहता है, माजी। उमर, जो कि इससे कुछ साल पहले एक सड़क पर एक्सीडेंट की वजह से बहुत बुरी हालत में मिला था, और इस एक्सीडेंट के बाद उमर ने इसे इसके एक्सीडेंट की वजह बताई थी कि वो अपने खाला के घर रहता है। मगर जब इसने अपनी खाला को बताया कि वो इनकी बेटी से मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया और इसे घर से जाने का भी कह दिया और फिर अपनी बेटी की शादी कर दी। वो दोनों हॉस्पिटल में थे जब उमर ने इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। तो इसकी बात सुनकर मुकाबिल ने उसे गौर से देखा। तो क्या तुमने मोहब्बत में नाकामी की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की? इसने हैरानगी से उमर से पूछा। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं तो बचपन से ही माँ बाप के बगैर रह रहा हूँ। तो खाला ने संभाला था, मगर इनके इस रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया अपने साथ ये सब करने पर। उमर गमज़दा लहजे में कहता चुप हो गया। पर आपको ये सब कैसे पता चला कि मैंने खुद को सुसाइड करने की कोशिश की है, जबकि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है? उमर ने आईब्रो उचकाकर कुछ याद आने पर हैरानगी से मुकाबिल से पूछा, जबकि वो इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें पता है, डॉक्टर ने बताया है कि तुमने कोई बहुत ज़्यादा नशा आवर चीज़ ली है, यानी ड्रग्स वगैरह। इसने संजीदगी से कहा। मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, उमर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या है मिस्टर उमर? सुकून से लेटे रहो और जब ठीक हो जाओ तो मुझे मिलना, फिर आराम से बात करेंगे। वो सख्त लहजे में कहता हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकला और डॉक्टर को हिदायत करके वहाँ से चला गया, जबकि उमर वहाँ अकेला हैरान और परेशान बैठा ये सोचने लगा कि इस शख्स को मेरा नाम कैसे पता चला। एक हफ्ते के बाद जब उमर की हालत बेहतर हुई तो वो हॉस्पिटल से जाने लगा। जब कुछ गार्ड्स, जो कि ब्लैक सूट में मलबूस थे, उन्होंने उमर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसे कहीं लेकर चले गए, जबकि उमर ने मज़ाहमत करते खुद को छुड़ाना चाहा, पर बुरी तरह नाकाम होते वहीं खामोश हो गया। फिर कुछ देर के सफ़र के बाद गाड़ी एक शानदार वेले के सामने आकर रुकी, जो कि नहायत ही खूबसूरत होता है। और फिर वो गार्ड्स ने उमर को गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर दाखिल की तरफ बढ़े। उमर, जो गार्ड्स के घसीटने की वजह से चुपचाप इनके साथ घसीटा जा रहा था, अंदर का मंजर देखकर 2 मिनट के लिए आंखें झपकाना भूल गया। ये वेला जितना बाहर से शानदार मालूम हो रहा था, इससे कई ज़्यादा अंदर से शानदार, कि देखने वाले की आंखों को ये मंजर जन्नत जैसा लगे। फिर अचानक कोई शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरता, सोफे पर टांग रखकर बैठा और गार्ड्स को इशारा करते जाने का कहा। जिसको समझते गार्ड्स वहां से चले गए, तो उमर इस शख्स को देखने लगा, जो अपने हर अंदाज शाहाना मालूम हो रहा था। अगर वहां खड़े रहकर मेरा एक्सरे हो गया हो तो यहाँ आकर बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो इसे खुद को देखते पाकर बोला। उमर, जो इसे देखने में मसरूफ था, इसकी आवाज़ सुनकर होश की दुनिया में लौटा और आराम से चलता हुआ सोफे पर इसके सामने आकर बैठा, जबकि वो इसे बैठे देखकर अपनी बात शुरू कर गया। जिंदगी रब का दिया गया बहुत अनमोल तोहफा है। अगर इसे ऐसे ही बर्बाद करने का सोचा है तो अपनी ये ज़िंदगी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारी ज़ात से ना कि रब खुश हो, बल्कि दुनिया में जब भी तुम्हें याद किया जाए तो अच्छे अल्फाजों में तुम्हें याद किया जाए। फैसला अब तुम्हारा है कि तुम नेकी की राह पर चलते हो या फिर बुराई को अपनाकर मौत को गले लगाते हो।
وہ عمر کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ عمر جو اس کی الفاظوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا اسے چپ دیکھ کر کہتا ہے، میں کیا کروں مجھے نہیں پتا، کہاں جاؤں اب میں، جب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں زندہ رہوں، میرے لیے کام کرو گے تو منہ مانگی قیمت ملے گی۔ عمر کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، اور عمر کا کام کیا ہے پوچھنے پر اسے اپنے آدمیوں سے پوچھنے کا کہتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس دن سے لے کر آج تک عمر اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ بھی پوری ایمانداری سے، کیونکہ مقابل کو غدار لوگوں سے نفرت تھی۔ حال باس، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیتے، عمر اسے دیکھ کر کہتا ہے۔ تم تو آ جاتے، مگر میں یہاں اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ غصے سے چلا کر کہتا ہے، جسے کرسی پر بیٹھا انسان ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ جب ایول اس شخص کو کپکپاتا دیکھ کر اپنی مطلوبہ ٹیبل پر آیا، جہاں کئی طرح کے اوزار پڑے تھے، جس میں سے وہ ٹیبل پر پڑے بلیڈ، چاقو اور کٹر پلاس کو اٹھا کر کرسی سے بندھے شخص کی طرف آیا، جبکہ وہ شخص اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھ کر گھبرایا۔ پلیز ایول، مجھے جانے دو، کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو پلیز ایول۔ وہ شخص گڑگڑاتا اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے دھاڑا اور اپنے ہاتھ میں موجود پلاس سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کھینچ کر نکالتا ہے، جس سے اس کی انگلیوں سے خون تیزی سے رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شخص چیخ چیخ کر اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جبکہ ایول کو اس کی چیخیں اندر تک سکون دیتی ہیں۔ وہ اس کی ساری انگلیوں کے ناخن نکالنے کے بعد پلاس ٹیبل پر رکھتا ہے اور ایک بار پھر چاقو ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں پر کٹ لگا کر چاقو رکھا۔ بلیڈ سے اس کے جسم پر کٹ لگا کر اس کی گردن پر پھیر گیا، جس کی وجہ سے وہ کرسی سے بندھا شخص جو پہلے ہی ادھمرا ہو چکا تھا، اب کے سانسیں تھم چکی تھیں۔ پھر جب ایول کو لگا کہ مقابل اب سانس نہیں لے رہا تو وہ اس سے دور ہوا اور عمر کو اشارہ کر کے کھنڈر سے باہر نکلتا گیا، جبکہ عمر اب وہاں سے ہر چیز کو صاف کرنے لگا تھا۔ ایول اپنی گاڑی کے پاس آ کر جلدی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی زوں سے اڑا لے گیا۔ اب کے ایول کی منزل اپنا گھر تھا جہاں وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی کو پورچ میں پارک کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، کمرے میں داخل ہو کر وارڈروب میں سے کپڑے لیتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نکلتا، ڈریسنگ کے سامنے جا کر خود پر پرفیوم چھڑک کر بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ پر آ کر آنکھیں موند گیا۔ صبح کی روشنی نے جیسے ہی چاروں طرف اپنے پنکھ پھیلائے تو سورج کی تیز شعاعوں نے کمرے میں اپنا بسیرا کرنا شروع کر دیا۔ فروا بیگم جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے آڑی ترچھی بیڈ پر سوئی دیکھتی اس کی طرف بڑھی۔ روحی بیٹا، تم ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو جلدی سے، یونیورسٹی نہیں جانا؟ وہ جو مزے سے خواب و خروش کے مزے لوٹ رہی تھی، اپنی ماما کی آواز سنتی ہلکی سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ ماما اتنے جلدی اٹھنے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری جان اٹھو، ٹائم دیکھو، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ فروا بیگم نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ان کی بات سن کر وہ جلدی سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں 9 بجنے میں صرف 10 منٹ تھے۔ گھڑی کو دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ ماما، آپ نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کو پتہ ہے آج میرا ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ وہ منہ بنا کر ان سے کہتی جلدی سے اپنے بالوں کو کیچر کی مدد سے باندھتی کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ فروا بیگم اپنی گردن کو نفی میں ہلاتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ نیچے ان کے شوہر انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل میں آ کر ان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ تو روحی کے لیے گئی تھیں؟ وہ انہیں اکیلے ہی آتے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ آپ کی لاڈلی گڑیا ابھی تک سو رہی تھی، اگر میں نہ اٹھاتی تو آج شاید وہ سوتی رہتی، وہ عفان صاحب کو دیکھ کر بتانے لگی، جو کہ اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر مسکرا رہے تھے۔ فروا بیگم عفان صاحب کی خالہ زاد تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کی شادی کروا دیتے ہیں
اور پھر شادی کے 4 سال بعد اللہ نے انہیں خوشی کی نوید سنائی تھی جو کہ انہیں روحی کی شکل میں ملی تھی، اور وہ دونوں ہی اپنی اکلوتی بیٹی روحی پر جان چھڑکتے ہیں جو ان کے گھر کی رونق اور ان کی زندگی کی اہم خوشی ہے۔ روحی جیسے ہی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلتی ہے تو جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر غور سے خود کو دیکھنے لگی۔ سفید دودھیا رنگ، ہلکی نیلی کانچ جیسی آنکھیں، ان پر سیاہ اٹھتی گرتی پلکوں کا سایہ، چھوٹی سے خوبصورت ناک اور پیارے سے گلابی ہونٹ، اور ہونٹ کے دائیں جانب ہلکا سا تل اور لمبے کالے گھنے بال جو ہلکے سے گولڈن شیڈ دیتے کمر سے نیچے جاتے ہیں۔ وہ سادگی میں بھی انتہا کی پرکشش لگتی تھی، اور جب تیار ہوتی تو غضب ڈھاتی، پر اسے تیار ہونا پسند نہ تھا۔ پھر جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر کی مدد سے سکھا کر جوڑی کی شکل دی اور اسکارف کیا۔ پھر ہلکی سی گلاس اپنے گلابی ہونٹوں پر لگا کر اپنا بیگ، موبائل اور بلیک رنگ کی خوبصورت سی چادر اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے سے نکل کر وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں اس کے مما پاپا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ بابا جانی، وہ مسکرا کر انہیں دیکھ کر کہتی، اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ کر ناشتہ کرتی۔ اوکے ماما بابا، خدا حافظ، اب لیٹ ہو رہی ہوں، شام کو ملتے ہیں، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھی جہاں گاڑی اور ڈرائیور دونوں ہی اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر آرام سے پیچھے بیٹھی اور ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی چلانے کا کہتی خود سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور اس کے جلدی کہنے پر اسٹارٹ کرتا روڈ پر ڈال گیا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ سامنے کی طرف سے آتی کار سے بری طرح ٹکرانے لگے کہ سامنے کی طرف سے آتی کار نے جلدی سے سائیڈ ٹرن لیا، جس کی وجہ سے دونوں کار کی ٹکر ہونے سے بچ گئی، جبکہ مقابل جو پہلے ہی آگ بگولا تھا اب کے غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور مقابل گاڑی کا شیشہ بجانے لگا۔ وہ جو ڈرائیور کے اچانک بریک لگانے پر گرتے گرتے بچی تھی، اب کی شیشے بجنے کی آواز پر ڈرائیور کو اشارہ کیا، جو سمجھ کر وہ جلدی سے شیشہ نیچے کرنے لگا۔ وہ جو غصے سے کھڑا تھا ڈرائیور کو شیشہ نیچے کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا، اور جبکہ ڈرائیور چپ چاپ باہر آ گیا، جب گاڑی چلانا نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہو، گھر پہ بیٹھو اپنے، اگر آج میں ٹرن نہ کرتا تو تمہاری وجہ سے میری جان بھی خطرے میں جا سکتی تھی، وہ غصے سے دھاڑا۔ سوری سر پلیز، وہ بھی ڈرائیور یہی کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور اپنے سامنے ایک بلیک پینٹ کوٹ میں مبلول شخص کو دیکھ کر کہتی ہے، سوری پلیز، جلدی کے چکر میں ہو گیا، آپ پلیز ڈرائیور کو چھوڑ دیں۔ وہ جو بات کرنے کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلی تھی، مقابل کو ڈرائیور کا کالر پکڑے دیکھ کر جلدی سے گھبراتی بولی، جبکہ وہ ڈرائیور سے بات کر رہا تھا۔ اچانک اپنی پشت سے نسوانی پیاری سی آواز سن کر پلٹا، اور جسے ہی پلٹا تو اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس نے جینس کی پینٹ کے اوپر لائٹ پنک کلر کی کرتی جو کہ فل سلیو تھی، سر اسکارف سے ڈھکا ہوا اور اپنے ارد گرد چادر اچھے سے کور کی ہوئی تھی جس سے اس کی خوبصورتی نکھر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ کچھ دیر آنکھیں جھپکانا بھول جاتا ہے، جبکہ وہ اس شخص کو ایسے دیکھنے پر بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سوری پلیز، آپ ڈرائیور کو چھوڑ دیں، وہ صحیح میں اس کی نظروں سے گھبرا کر کہتی ہے، جبکہ وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا اس کی آواز سن کر سر کو جھٹکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ڈرائیونگ کرنے سے نہ صرف آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے بلکہ میرا، اور اگر یہاں کوئی اور گاڑی ہوتی تو اسے بھی نقصان ہوتا، آپ کو اتنی تیز گاڑی نہیں چلانی چاہیے، وہ بھی ٹو وے پر۔ وہ اسے دیکھ کر سمجھانے کے انداز میں بولا اور اپنی بات کے اختتام میں اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نیکسٹ ٹائم دھیان رکھیں گے، وہ اس کی بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا کر بولی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور جو کب سے خاموشی سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، روحی کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ وہ بھی انہیں گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا روڈ پر ڈال گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ آفس پہنچا تو گاڑی سے نکلتے ہی وہاں علی کی گاڑی دیکھ کر حیران ہوا، پر پھر اپنی حیرانی پر قابو پاتے اپنے قدم آفس کے اندر کی طرف بڑھائے، اور آفس میں داخل ہوتے ہی ایک سرسری سی نظر سارے اسٹاف پر ڈالتا اپنے کیبن کی طرف بڑھا جہاں علی اسی کے انتظار میں تھا۔
وہ اپنے کیبن میں انٹر ہوا تو ایک نظر علی پر ڈالی جو کہ کاؤچ پر بیٹھا اسے آتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھا اور صرف علی کو ہی اتنا حق ہے اور اجازت تھی کہ وہ آریان مرتضیٰ کے کیبن میں اس کی اجازت کے بغیر آج آ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا سب سے خاص دوست اور ہمراز ہے جس نے ہر اچھے برے وقت میں اور موقع پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ علی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور علی کو کھڑے دیکھ کر اس سے گلے لگا۔ کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ علی کے منہ سے شکوہ پھسلا۔ کہیں نہیں، بس کچھ کام میں مصروف تھا اس لیے مل نہیں سکا، آریان کاؤچ پر اس کے ساتھ بیٹھتا بولا۔ تم بتاؤ، میں نہیں آ سکا تو تم نے کون سی ملنے کی کوشش کی؟ آریان نے پہلے اس کی بات کا جواب دیا اور آخر میں شکوہ کیا۔ میں تمہاری بھابھی پلس بہن کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، بہت ضد کر رہی تھی وہ اپنے والدین سے ملنے کی۔ علی اس کی طرف دیکھ کر اسے اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے لگا۔ ٹھیک ہے اب چھوڑو ان باتوں کو اور بتاؤ کافی منگاؤں؟ وہ اسے دیکھ کر موضوع بدلتا بولا۔ وہ ایک تو میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں اور تم ہو کہ اب پوچھ رہے ہو کہ کافی منگاؤں؟ بہت غلط انسان سے دوستی کی ہے میں نے، علی نے افسردگی سے اسے دیکھتے کہا۔ تو بے ساختہ آریان اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور انٹرکام اٹھا کر کافی کا کہتا علی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ایک اپائنٹمنٹ میٹنگ اٹینڈ کر لوں پھر باہر لنچ پر چلتے ہیں، وہ سمجھانے کے انداز میں بولا۔ ویسے ایک بات بتاؤ آریان مرتضیٰ، بزنس میں تو تم اپنا پیر جما چکے ہو، تو اب شادی کا کیا ارادہ ہے؟ علی اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں یار، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں شادی کا، وہ اسے دیکھ کر پھتریلے لہجے میں بولا جبکہ شادی کی بات سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نیلی آنکھوں والی معصوم لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا جیسے وہ فوراً جھٹک گیا اور علی کو میٹنگ کا کہہ کر اپنے کیبن سے نکل کر میٹنگ روم کی طرف بڑھا، جبکہ علی جو شادی کی بات پر اس کا ری ایکشن دیکھ کچھ کہنے ہی والا تھا، اسے جاتا دیکھ کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا جو بھی آریان کا سیکرٹری دے کر گیا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنی دوست کو اپنے انتظار میں کھڑا پایا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ کہاں تھی میڈم، آپ اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ سالانہ نے اسے دیکھ کر ہلکے پھلکے غصے میں کہا۔ سارے جو کالج سے اس کے ساتھ تھی اور اب دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی بھی لیا تھا تاکہ یہ دوستی کبھی ختم نہ ہو، اور ویسے بھی سچی دوستی بھی ختم ہوتی ہے بے شک کچھ وقت کے لیے رابطہ نہ ہی ہو کیوں نہ ہو، مگر پھر انسان جب آپ کو وہ دوست کہیں نظر آ جائے تو آپ جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے ملتے ہیں، دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوری یار، میں رات کو لیٹ سوئی اس لیے صبح لیٹ اٹھی، سوری، میں نے اسے دیکھ کر معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بس اب اس طرح اداس ہونے کی ضرورت نہیں، چلو کلاس اسٹارٹ ہونے میں صرف 5 منٹ ہے کیونکہ ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خبر ہی نہیں اور بعد میں اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ کلاس کی جانب جلدی جلدی سے اس کی بات سن کر روحی بھی خوش ہوتی اس کے پیچھے چل دی۔ کون ہے جو میرے آدمیوں کو اس طرح بے دردی سے مار رہا ہے؟ ملک غصے سے دھاڑتا ہے کیونکہ یہ تیسری لاش تھی اس کے آدمی کی جسے بہت سفاکی کے ساتھ مارا گیا تھا، اور ملک کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے، اور لگاتار بزنس میں لاس کی وجہ سے اب بحال ہو رہا تھا کیونکہ آج پھر ایک ڈیل کینسل ہوئی تھی۔ ملک جو کہ ایک بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک برا انسان اور غیر قانونی کاموں میں ملوث بھی تھا، یہ خبر سن کر اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو فون کرتا ہے جو کہ اس کے ہر برے کام میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ افتخار، تم اور عابد مجھے آج شام ہی ملو، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ ملک نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا اور اپنے خاص آدمی ادریس کو پتہ لگانے کا کہا کہ کون اسے برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آریان میٹنگ سے فارغ ہو کر علی کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر ایک ٹیبل پر بیٹھا کھانے کا آرڈر دیتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد واپس اپنی آفس کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ روحی اور ثانیہ جو کہ کلاس ختم ہونے کے بعد اپنی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں کہ تبھی اچانک ایک کار ان کے پاس آ کر رکی جس میں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا اور ثانیہ کے پاس جاتا ہے، جبکہ ثانیہ اپنے بھائی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے باہر پڑھنے اور وہاں پر ہی رہ کر جاب کر رہا تھا۔ بھائی آپ یہاں کیسے؟ ثانیہ نے طاہا کو دیکھ کر مسکرا کر حیرانگی سے کہا۔ میری پیاری گڑیا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے آنا ہی تھا، اور کب تک میں اپنے گھر سے دور رہتا۔
ताहा ने शफकत से सानिया के सर पर हाथ रखकर बोला तो सानिया ने मुस्कुराकर साथ खड़ी रूही का भी तारुफ करवाने लगी। भाई ये मेरी दोस्त है रूही अफान, मेरे साथ ही पढ़ती है। वो रूही की तरफ इशारा करके बताने लगी। हेलो गुड़िया, कैसी हैं आप? ताहा ने बहुत शफकत से रूही की तरफ देखकर कहा। जी भाई मैं ठीक हूँ, वो आराम से ताहा को जवाब देती बोली। अच्छा सानिया मैं चलती हूँ, मुझे लेने आ गए हैं, खुदा हाफिज। रूही सानिया से मिलती अपनी गाड़ी में बैठी वहां से रवाना हुई, जबकि इसके जाते देख सानिया और ताहा भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रूही जो गाड़ी में बैठी फोन यूज कर रही थी, घर के मेन गेट पर पहुंचकर जल्दी से अंदर की जानिब भागी। घर में दाखिल होते ही रूही की नजर अपनी मामा पर पड़ी तो वो इनकी जानिब बढ़ गई। मामा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? रूही इन्हें सलाम करती अपनी मामा का उदास परेशान चेहरा देखकर इनके गाल पर बोसा देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं मेरी गुड़िया, बस वो मेरी एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, तो बस वहाँ जाना है, इसलिए परेशान हूँ कि तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ, और अगर तुम्हारे पापा और मैं थोड़ी देर में निकल जाएंगे तो रात तक वहाँ पहुँचेंगे तो रात में आना मुश्किल होगा और तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा, वो भी अकेले। फरवा बेगम ने इसका माथा चूमते उदासी से कहा। उफ मम्मा, मैं अकेली कब हूँ, ये है ना, वो मेड की तरफ इशारा करके बोली। पक्का आप रह लोगी और हर काम टाइम पर करोगी? वो इसकी फिक्रमंदी से बोली। प्लीज आप मेरी वजह से परेशान ना हो और आराम से जाएं, और मेरी तरफ से भी आंटी को पूछिएगा। रूही अपनी मामा को मोहब्बत से देखकर बोली और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इसे जाते देख फरवा बेगम भी उठकर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। रूही फ्रेश होकर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आई तो कुछ देर में फरवा बेगम और अफान साहब भी आकर कुर्सी खींचकर बैठे और मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखने लगे, जो कि मासूमियत से खाना खाने में मगन थी। जब अचानक ही रूही की नज़र अपने वालिदैन पर पड़ी तो पूछे बिना ना रह सकी। क्या हुआ बाबा, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो पहले फरवा और फिर अफान साहब को देखकर बोली। कुछ नहीं मेरी गुड़िया, आप आराम से खाना खाएं, अफान साहब ने अपनी प्यारी मासूम बेटी की तरफ देखकर कहा और खुद भी खाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर में खाना खाकर फरवा और अफान साहब रूही को मिलते इसे ढेर सारी हिदायत देकर घर से रवाना हुए और वो अपनी मामा बाबा के जाने के बाद अपने रूम में जाकर बेड पर बैठकर पढ़ने लगी, और पढ़ते पढ़ते कब वो नींद की वादियों में खो गई इसे पता ही न चला। ताहा और सानिया गाड़ी में बैठे वो भी एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे कि इसी असना में वो घर पहुंच गए। सानिया ने गाड़ी से अपना बैग बाहर निकाला और घर के अंदर की जानिब बढ़ गई। घर के अंदर आकर पहले अपनी मामा को सलाम किया और फिर अपने बाबा को पूछती अपने कमरे में आ गई। वो कमरे में आकर फ्रेश हुई और नीचे आकर डाइनिंग पर खाना खाने लगी, और फिर कुछ ही देर में सानिया की मम्मा महविश बेगम और बाबा अनवर साहब और ताहा डाइनिंग रूम में मौजूद थे। मैं क्या कहता हूँ कि अब हम सानिया की शादी कर देते हैं, ताहा ने संजीदा लहजे में कहा तो सानिया का मुंह को जाता हाथ रुक गया। भाई अभी मैं पढ़ रही हूँ और आप प्लीज अब मुझे इस टॉपिक से तंग करना बंद कर दें, सानिया ने चिढ़ते मुंह बनाकर कहा। तो इसे इस तरह चिढ़ते देख सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि सब जानते थे कि ताहा सानिया को बचपन से ऐसे ही तंग करता था। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए, जबकि सानिया अपनी मम्मा के साथ टाइपिंग समेटने लगी और फिर इस अपने कमरे में जाने लगी तो महविश बेगम ने उसे रोका। बेटा कल आप यूनिवर्सिटी नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो आप घर में ही रहना। वो इसे गौर से देखती संजीदगी से बोली। जी ठीक है मम्मा, सानिया ने सर इस्बाब में सर हिलाते हुए जवाब दिया और कमरे में चली गई। कमरे में आते ही वो बेड पर बैठ गए यूनी के नोट्स खोलकर पढ़ने में मसरूफ हो गई। वो अपने काम में मसरूफ था जब अचानक मोबाइल की रिंग पर मोबाइल को देखता जाना पहचाना नंबर देखकर कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो सर, वो तीनों आज शाम पर फिर इकट्ठा होने वाले हैं। दूसरी तरफ से किसी शख्स की आवाज़ गूंजी, जबकि इसकी बात सुनकर एविल के माथे पर ढेरों बल नुमाया हुए। ओके मिलने दो इन्हें आज, मगर तुम इन पर कड़ी नज़र रखो कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और आज शाम में इनकी सारी गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। वो आज जहाँ पर मिलने वाले हैं इस जगह पर कैमरा सेट करवा दो, ऑडियो वॉइस। वो ये कहकर फ़ोन बंद कर कर वापस अपने काम में मसरूफ हो गए, जबकि दूसरी जानिब शाविर फ़ोन को घूर कर रह गया। शाविर जो कि एक हैकर और जासूसी करने में माहिर है, जिसकी वजह से एविल ने इसे अपने साथ 1.5 साल पहले रखा था।
شام کے سائے ڈھلے تو وہ اپنے آفس سے باہر نکلا اور گاڑی کے پاس آتے ہی گارڈز نے اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا تو وہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار اسٹارٹ کرتا وہ روڈ پر ڈال گیا، جبکہ گارڈز کی گاڑیاں بھی پیچھے ہی موجود تھی۔ وہ ڈرائیو کرتا نظر روڈ پر ڈالے سامنے خاموش ویران راستے کو دیکھتا، میوزک پلیئر آن کر گیا تو بے ساختہ ہی میوزک سنتے ایک لڑکی کا سایہ آنکھوں کے پردوں پر لہرایا، بیوٹیفل ڈول۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، جبکہ اس نام سے نوازتے وہ خود بھی حیران تھا، اور پھر کچھ سوچ کر میوزک پلے آف کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر میں انٹر ہوا تو ایک نظر سرسری سے چاروں طرف ڈالتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ روم میں آ کر وارڈروب میں سے کپڑے لے کر فریش ہوا اور انٹرکام اٹھا کر میڈ کو کافی کا کہا، جو اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ کافی پی کر فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ گھر سے باہر نکل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک خوبصورت سے فلیٹ کے سامنے موجود تھا۔ گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوا تو شاہویر جو سسٹم آن کرکے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا اسے آتے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ مقابل سنجیدہ چہرے لیے کسی کو بھی اپنا دیوانہ کرنے میں ایک پل نہ لگاتا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا اور شاہویر کو اشارہ کیا، ابھی وہ آئے نہیں ہیں مگر ملنے کا ارادہ یہیں کا ہے۔ شاہویر نے اس کے اشارے کو سمجھ کر کہا۔ وہ سر ہلا گیا تو شاہویر نے ہیڈ فونز اس کی طرف بڑھائے اور اسکرین کو تھوڑا زوم کیا۔ یہ فلیٹ شاہویر کا تھا جہاں وہ اپنے حساب سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتا۔ یہ فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک کمرہ لاک جبکہ دوسرے میں شاہویر خود رہتا اور تیسرے کمرے کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا، جہاں وہ دونوں ایل سی ڈی کے سامنے چیئر پر بیٹھے اسکرین کی طرف متوجہ تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں سیدھے ہو بیٹھے۔ یہ ان تینوں کی خفیہ جگہ تھی جہاں وہ اکثر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور آج بھی وہ وہیں موجود تھے۔ یہ جگہ باہر سے دکھنے میں کھنڈر نما لگتی تھی، پر اس کے تھوڑا سا اندر آنے کے بعد ایک دیوار پر ایک بٹن دبانے سے نیچے زمین پر ایک دروازہ کھلتا جہاں سے سیڑھیاں اترتے نیچے اس خوبصورت سے ہال نما کمرے میں کاؤچ پر وہ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ گارڈز کو وہ باہر جانے کا کہہ چکے تھے۔ ملک کیا ہوا، تم نے اچانک ہمیں ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے؟ عابد نے ملک کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے دن بدن بزنس میں لاس ہو رہا ہے، جو بھی ڈیل فائنل ہوتی ہے اس کے دوسرے دن ہی وہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، جبکہ میرا اسمگلنگ کا کام بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا کیونکہ جو بندے میرا ڈرگس اسمگل کا کام کر رہے تھے سنبھال رہے تھے انہیں کسی نے بہت سفاکی سے مار دیا۔ اس کی وجہ سے وہ اکبر مجھے بار بار فون کر کے دھمکا رہا ہے کہ کب تک وہ یونیورسٹی میں پہنچاؤں گا کیونکہ اسے کچھ لڑکیاں چاہیے بیچنے کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ ڈرگس انجیکشن کر کے لڑکیاں تک پہنچاؤں۔ ملک نے ان دونوں کو اپنی پریشانی بتائی۔ ہم پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اور جس دن وہ مل گیا نا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے ماریں گے، عابد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایول ان کی ایک ایک بات سن کر اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اب کے مارنے والی بات پر مسکرایا۔ لیکن اب ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے کیونکہ باہری دنیا کے لیے وہ تینوں اجنبی تھے۔ ان تینوں کے اس جگہ سے جانے کے بعد اس نے ہیڈ فون نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے اور اپنا رکھ کر شاہویر کی جانب کیا۔ ان پر نظر رکھو اور اکبر کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، ایول نے شاہویر کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ وہ دوپہر سے ہی سو رہی تھی، اب جا کے اٹھی تو نظر سامنے گھڑی پر پڑی جہاں اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرانی نظروں سے غور کرنے لگی کہ وہ اتنی زیادہ دیر تک سوتی رہی۔ پھر اچانک ملازمہ کی آواز پر ہوش میں آتے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ اٹھ گئی، میں پہلے بھی 2-3 بار آپ کو ہلانے آئی تھی اور آواز بھی دی مگر آپ شاید گہری نیند میں سو رہی تھی اس لیے اٹھی نہیں تو میں واپس چلی گئی۔ ملازمہ نے اس نیلی آنکھوں والی پری کو دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے آپ جائیں، اس نے ملازمہ کی بات سن کر کہا تو ملازمہ سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ ملازمہ کو جاتے دیکھ کر روحی نے فون اٹھایا اور دیکھا اس کی مما کی کافی ساری کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے انہیں کال کی تو دوسری طرف سے بھی فون فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔
हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? आराम से पहुंच गई? और आंटी कैसी हैं अब? रूह ने सलाम करने के बाद फिक्रमंदी से कहा, जबकि दूसरी तरफ इसकी मम्मा इतने सवालात पर मुस्कुराई थीं। जी मेरी जान, मैं और आपके बाबा ठीक हैं और आराम से यहाँ पहुंच गए हैं और आंटी भी ठीक हैं और हम इस टाइम आपकी आंटी के घर में ही मौजूद हैं। बाकी आप कहाँ थी? कॉल क्यों पिक नहीं कर रही थी? वही इसके सवालों के जवाब देती फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो मामा, आपके जाने के बाद ना रूम में आकर बुक पढ़ते पढ़ते सो गई और अब उठी तो आपकी इतनी सारी कॉल्स देखी तो आपको कॉल कर ली। वो मासूमियत से भरपूर लहजे में बोली। रूही, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी देर तक सोती तो नहीं? फरवा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो कभी भी दोपहर से रात तक नहीं सोई थी। जी मामा, मेरी तबीयत ठीक है, बस ऐसी ही शायद। आप मेरी फिक्र मत करें और आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज, रूही मुस्कुराकर बोली। ओके मेरी गुड़िया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फरवा बेगम ने मोहब्बत से कहते फोन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया, क्योंकि वो इस वक्त अपने दोस्त के घर मौजूद थे। क्या हुआ, कैसी है मेरी परी? अफान साहब ने उन्हें फोन रखते देखकर फिक्रमंदी से पूछा। जी ठीक है, बस अभी सोकर उठी थी तो हमारी इतनी सारी कॉल्स देखकर परेशान हो रही थी। फरवा बेगम ने उन्हें देखकर थोड़ी सी वजाहत दी। ठीक है, आप आराम करें, हम कल जल्द अज जल्द ही वापस घर के लिए निकलेंगे। अफान साहब ने अपने पास बैठी फरवा बेगम से कहा तो वो मुस्कुराकर लेटकर आंखें मूंद गईं। रूही ने फोन बंद किया तो जल्दी से बेड से उतरकर फ्रेश होकर नीचे किचन की तरफ आई और अपने लिए खाना गर्म किया, जो कि इसने सोने से पहले मैट को बनाने का कहा था। गरम करके डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी, जब अचानक से इसे खाली घर को देखकर खौफ महसूस हुआ। तो अपने मोबाइल पर कार्टून वीडियो पर तो अपने मोबाइल पर कार्टून वीडियो प्ले करके देखने लगी और फिर जल्दी से खाना खाकर बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर अपने आज के सारे लेक्चर्स रेडी किए और फिर इन्हें रीड करने में मसरूफ वो फिर से नींद की वादियों में डूब गई। जबकि एक तरफ बेड पर नोट्स पड़े थे तो इनके ऊपर अपना हाथ रखे आड़ी तिरछी सो रही थी। इस स्टोरी को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।